آہ! فریال جو رات کے پیاس لگنے کی وجہ سے کچن سے پانی لینے جا رہی تھی، اچانک کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرائی اور سر مسلنے لگی۔ سامنے جو نظر پڑی تو موسیٰ اپنی پوری وجاہت سے کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جو اب خوف زدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ جب دیکھو کسی نہ کسی بہانے سے ٹکراتی رہتی ہو۔ جاہل گنوار، نہ شکل ہے نہ عقل ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم اس خاندان کا خون ہی نہیں ہو۔ موسیٰ جو تھکا ہارا باہر سے واپس آیا تھا، سامنے سے چل کر آتی بیچاری فریال کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ موسیٰ سے وہ ٹکرائے گی، جو اسے ایک آنکھ پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنی غلطی ماننا اس کی عزت کے خلاف تھا، تبھی الٹا اسے ہی باتیں سنانے لگا۔ دیکھیں، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن ساری غلطی میری اکیلی کی نہیں تھی۔ آپ بھی؟ فریال ہکلاتی ہوئی ابھی اتنا ہی بولی تھی جب موسیٰ کے تو سر پہ لگی اور تلووں پر بھجی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے سفید رنگت سرخ ہو گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو تو زیادہ بہتر ہوگا لڑکی۔ مجھے تمہاری یہ 2 گز کی زبان سخت زہر لگتی ہے، اور مجھے آپ کا بلا مقصد یہ غصہ زہر لگتا ہے۔ جب فریال کی زبان سے بھی اچانک یہ لفظ پھسل گئے، فریال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے موسیٰ نے غصے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کمر پر موڑ کر سختی سے اسے اپنے قریب کیا کہ فریال کی جان نکل گئی اور وہ درد سے آنکھیں بھیج گئی۔ موسیٰ کا چہرہ اس کے چہرے سے 2 انچ دور تھا۔ اس نے اس کے ڈرے سہمے چہرے کو حقارت سے دیکھا، جو سہمی سی کھڑی تھی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں پر مزید دباؤ دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے موسیٰ نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تو فریال جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ موسیٰ ایک نظر فریال کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ موسیٰ کی نظروں میں خود کے لیے بچپن سے دیکھے جانے والی یہ نفرت اور حقارت ایک بار پھر فریال کو شدت سے یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں اسے فریال کی کس بات سے اختلاف تھا، اس کے سیدھے سادے کپڑوں سے، اس کے نظر کے بڑے سے چشمے سے، اس کی ہر وقت سوڑ سوڑ کرتی ناک، یا پھر لمبے بالوں کی تیل سے بھری کس کس کے باندھی 2 چٹیا سے، یا پھر زبردستی کی جانے والی منگنی جس پر اس نے بہت احتجاج کیا لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور جبراً ان دونوں کی منگنی کر دی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ موسیٰ کے لیے یہ رشتہ فقط ایک عذاب سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، جس کا اظہار وہ برملا اس سے کرتا رہتا ہے۔ عبدالغفار صدیقی، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے برہان صدیقی، پھر ایک بیٹی اسمارہ، دوسرے بیٹے رضوان صدیقی۔ برہان صدیقی کے 2 بچے تھے، موسیٰ صدیقی جو 20 سال کا تھا اور پڑھتا تھا، پھر فریحہ صدیقی جو 15 سال کی تھی، اسمارہ جن کی صرف ایک بیٹی تھی ہیرا، جس کی عمر 17 سال تھی۔ رضوان صدیقی کی بھی بس ایک بیٹی تھی فریال، جس کی عمر 16 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی اور نہ ماں باپ نے شکوہ کیا، بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی نیک بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سیدھی سادی سی شرمیلی، ہر پل نیچے سر جھکائے پورے گھر کی بات ماننے والی۔ گھر کے سبھی افراد کے دل میں فریال کا ایک الگ مقام تھا، سوائے موسیٰ کو چھوڑ کے۔ جب فریال 7 سال کی تھی تبھی عبدالغفار صدیقی کی زوجہ انتقال کر گئیں۔ زندگی اور موت کے خوف سے داجان نے اس کا رشتہ موسیٰ سے جوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے فریال ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور پھر موسیٰ بھی تو ان کا لاڈلا تھا۔ موسیٰ صدیقی ایک وجیح مرد تھا، سانولی رنگت مگر پرکشش نقش تھے، 6 فٹ سے نکلتا قد، بھوری خوبصورت آنکھیں، ہلکی داڑھی، انابی لب۔ اس کا رعب اتنا تھا کہ سامنے والا بھی اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا۔ وہ جب کہیں سے گزرتا تو سامنے والا ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھتا۔ فریال، فریحہ اور ہیرا تینوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں، ساتھ میں کافی بھی پی رہی تھیں۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا، وہ تینوں کسی موضوع پر زور و شور سے گفتگو کرنے میں مگن تھیں۔ تبھی موسیٰ جو ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا ان تینوں کو وہاں باتیں کرتا دیکھ وہیں چلا آیا۔ ارے ہیرا آئی ہے، کیسی ہو؟ موسیٰ باقی 2 کو اگنور کرتا آنکھوں میں چمک لیے ہیرا سے بولا، جو اس کے پوچھنے پر اتراتی ہوئی سلکی بالوں کو جھٹکتی ایک ادا سے بولی، ہمیشہ کی طرح بالکل فٹ۔ بے نیازی سے اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، ہاں بھائی، غرور تو جچتا ہے، تم ہو ہی اتنی خوبصورت، قابل اور گریسفل، دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو اتنے جاہل گنوار اور پینڈو ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے نیم کریلا کھا لیا ہو۔
सीरियसली इस दौर में भी उन्हें ना तो पहनने ओढ़ने का ढंग है ना खुद को मेंटेन रखने का, फिर भी जबरदस्ती हमारी जिंदगियों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मूसा हीरा की तारीफ करता अब ढके छुपे लफ्जों में फरियाल की तरफ आता उसकी इंसल्ट करने लगा। फरीहा और हीरा तो नासमझी से उसकी बातें सुनते अंदाजा लगा रही थी कि वो किसकी बात कर रहा है, जबकि फरियाल उसकी कड़वी कुसीली बातों का मफहूम अच्छे से समझती थी। वो सुबकी के एहसास से सुर्ख हो चुकी थी, आंखों में आई नमी को बार बार पलकों से झपकती। वो बमुश्किल खुद को रोके हुए थी। ये तो हमेशा से ही ऐसा होता आया था कि जब भी कोई चार लोग बैठे हों वो कोई ना कोई ऐसा जुमला बोल देता था जो उसकी नाजुक सी जात के परखचे उधेड़ के रख देता, जिससे कई दिनों तक वो उस गम से बाहर ही नहीं आ पाती थी। हीरा जो उनकी फुफ्फो की बेटी थी बेहद खूबसूरत, मगरूर और ऊंचे दिमाग की थी। ऊपर से हर साल अच्छे मार्क्स लाने पर उसके मिजाज बहुत कम ही किसी से मिलते। मूसा जब भी हीरा को देखता जाने अनजाने फरियाल का मुआजना हीरा से करता और फिर वो बरमला हीरा की तारीफों के पुल बांधता, फरियाल की इंसल्ट कर देता। अपने अंदर पल रही इस शदीद नफरत का इजहार करने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। तभी फरियाल गुस्से से उठी और थप थप करती अंदर चली गई। जब फरीहा और हीरा उसे हैरान अंदर जाता देखती, कांधे उचका कर रह गईं, लेकिन वहीं खड़ा मूसा तमस्खुराना नजरों से उसे दूर तक जाता देखता हंस दिया। वो अपने कमरे में आती कितनी देर उसकी बातों को याद करती रोती रही। दिल तो करता कि सारे लिहाज एक तरफ रखते उससे हर रिश्ता तोड़ डाले, लेकिन वो मजबूर थी अपने बड़ों के फैसले पर। वो उनका मान नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मूसा ने कहीं उसकी नाजुक सी जात को तोड़ फोड़ के रख दिया था। आधी रात को किचन में खड़ी अब भी वो यही सोच रही थी कि जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी। तभी उसे पीछे से मूसा की बेजार आवाज आती सुनाई दी, मेरे लिए भी एक कप कॉफी बनाओ। उसकी आवाज में करख्त थी। जब फरियाल का जब्त जवाब दे गया, वो कप वहीं पटकती गुस्से से जाने लगी। जब मूसा जोर से उसका हाथ खींचता गुस्से से बोला, सुनाई नहीं दिया? तभी फरियाल भी आहिस्ता लेकिन दबे दबे गुस्से से बोली, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो आपका हर हुक्म मानूं। दर्द होता है मुझे भी, तकलीफ होती है हर बार जब जब आप मेरी इंसल्ट करते हैं। इतनी बुरी हो तो रिश्ता तोड़ दें, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये जहनी अजियत देना छोड़ दें। उसकी आंख से आंसू बह निकले। आज वो जब्त हार चुकी थी। मूसा नफरत से उसे देखता मुस्कुराया, रिश्ता तो मैं तोड़ कर रहूंगा तुम जैसी से, जो एक पल आंखों को नहीं भाती। पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा उसके साथ? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी जिंदगी का जो मजाक तुमने बनाया है वो कितना संगीन जुर्म है। तुम्हारी जात का भी तो मजाक बनाना मेरा फर्ज बनता है ना। ये कहता वो कुटीली नजर उस पर डालता तेजी से अंदर चला गया। जब फरियाल भी आंसू रगड़ती अपने कमरे में आ गई। मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे जब मूसा की इस बात पर सब उसे हैरान देखने लगे। यहाँ क्या बुराई है? बुरहान मसलहत से बोले, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने शुरू से फैसला किया है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना था। मैंने काफी टाइम से अप्लाई किया हुआ था, अब फाइनल हो चुका है, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। मूसा की बात में कोई लचक न देखकर बुरहान गहरा सांस ले गए। मतलब अब वो किसी तौर पीछे हटने वाला नहीं था। ठीक है, फिर हमें कोई एतराज नहीं। बुरहान आहिस्ता से बोलकर उठने लगे। तभी अब्दुल गफ्फार सदीकी गंभीर आवाज में बोले, मुझे एतराज है। उनकी बात सुनते बुरहान वहीं रुक गए। मूसा ने भी दादा को माथे पर बल लिए अजीब नजरों से देखा। मैं चाहता हूँ मूसा के जाने से पहले फरियाल और मूसा का निकाह कर दिया जाए। अब के अब्दुल गफ्फार सदीकी ने जो कहा, मूसा को लगा जैसे बहुत बड़ा बम उसके सर पर फोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। असल में अब्दुल गफ्फार सदीकी को लगता था मूसा बाहर मुल्क गया तो वहाँ के रंग में रंग जाएगा और फरियाल का दिल उसके किसी अमल से टूटे जो वो अपनी लाडली पोती को टूटते हुए कभी नहीं देख सकते थे। ये डर उनके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था, इसलिए वो अपनी शर्त उसके सामने रख के, जबकि फरियाल भी भौंचकी सी दादाजी को देखने लगी। नहीं, मैं निकाह नहीं करूंगा। मूसा ने सदमे से चूर सहमी निगाहों से दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, फिर अपना बाहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दो। जब बाबा जान के हुक्म की नफी करनी है तो तुम बाहर भी नहीं जा सकते। जवाब अब बुरहान की तरफ से आया था। वो तो बुरी तरह फंसा था। फरियाल जो उसकी हालत और उसके जज्बात से बाखूबी वाकिफ थी, दुख से उसे देखती उठी और चली गई। उसने आपकी किस्मत का फैसला वक्त और हालात पर छोड़ दिया था। मूसा अपने दोस्तों के साथ बैठा डिनर कर रहा था। वो इस वक्त बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा था। जब उसका दोस्त अर्श बोला,
تو جا رہا ہے فائنلی، خوشی تو ہو رہی ہوگی، 1 سال سے تو باہر کی یونیورسٹی کے لیے اپلائی جو کر رہا تھا۔ موسیٰ عرش کے سوال پر خاموش رہا اور ایسے نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ عرش اور ارحم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر موسیٰ کو۔ کیا ہوا، تو خوش نہیں ہے؟ ارحم نے سوال کیا تو موسیٰ نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اسے دیکھا۔ اسپاٹ چہرہ، ہر احساس سے آری خاموش آنکھیں۔ خوشی ہے اس بات کی کہ میں جا رہا ہوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے، لیکن یہ کہتے موسیٰ چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ ارحم بے چینی سے بولا۔ لیکن تم لوگ میری روایات طور طریقے سے واقف نہیں ہو۔ میں باہر اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے بچپن سے ان سب طور طریقوں سے چڑ تھی۔ تم لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے چڑ گیا ہو اس موضوع سے۔ لیکن کیا؟ عرش کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ میری ایک منگ ہے بچپن کی، وہ کہہ کر پل بھر کے لیے خاموش ہوا اور ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا جو الجھے ہوئے تھے، جیسے وہ سمجھے نہ ہوں۔ جب موسیٰ کی ہی آواز گونجی، منگ سے مراد بچپن میں ہی میری منگنی ہو گئی تھی، میری کسی کزن سے زبردستی، جسے میں بالکل پسند نہیں کرتا، اور اب گھر والے چاہتے ہیں کہ میں جانے سے پہلے اس سے نکاح کر کے جاؤں۔ وہ ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ ٹھہر ٹھہر کر بولا اور ان کے چہرے دیکھنے لگا جو یہ سن کر حیران اور خاموش تھے۔ واٹ؟ لیکن آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ارحم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خاندان میں یہ سب عام ہے، یہاں منگنی بچپن میں کر دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس فیصلے سے پھر نہیں سکتے۔ موسیٰ نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تو انکار کر دے، ارحم نے اپنی طرف سے مسئلے کا حل بتایا۔ یہ اتنا آسان نہیں، دادا جی نے نکاح نہ کرنے کی صورت میں میرا باہر جانا کینسل کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ گوار جسے بات کرنے کی، پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں، ہر حال میں مجھے اپنانا پڑے گا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ موسیٰ غصے میں چمچ پلیٹ میں پٹکتے بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ موسیٰ برہان صدیقی، جس کے پیچھے یہاں کی کئی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکیاں لائن لگا کر کھڑی رہتی ہیں، وہ اپنے خاندان کی کسی گوار سے شادی کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا۔ عرش نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا تو موسیٰ نے اسے گھوری سے نوازا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اب تو کیا کرے گا؟ ارحم تسلی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ یہ تو وہ مادام ہی بتائیں گی۔ جب یہ کہتا موسیٰ معنی خیزی سے مسکرا دیا۔ فریال اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ تو کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آتا اس کی طرف آیا۔ جب گھبرا کر اٹھتی وہ اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بے حد گھبراتی وہ آگے بڑھنے لگی جب موسیٰ نے اسے دھکا دیتے پیچھے کھڑا رہنے کو کہا۔ اس عمل سے فریال کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ زیادہ معصوم بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اب میری بات غور سے سنو۔ کل تم سب کے سامنے اپنے منہ سے اس نکاح کے لیے انکار کرو گی۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں قسم کھاتا ہوں فریال، تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچے نفرت سے پھنکارتا ہوا بولا تھا۔ فریال کی آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا۔ تو آپ کیوں نہیں کر دیتے انکار؟ آپ تو مرد ہیں، جتنا بولا ہے اتنا کرو فریال صدیقی۔ یہ کہتا وہ مزید اسے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی تیزی سے چلا گیا۔ فریال نیچے زمین پر بیٹھی اب رو رہی تھی۔ صبح سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب عبدالغفار صدیقی بولے، موسیٰ کے جانے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں 3 دن بعد دونوں بچوں کا سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ موسیٰ تو جیسے یہ سن کر سانس روک گیا۔ دادا جان، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تبھی کوئی آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب دادا جی نے سنتے ہی اپنے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ دادا جان، میں آپ کے فیصلے کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں اس روایت میں نہیں بننا چاہتی۔ آپ پلیز موسیٰ کو بنا کسی زبردستی کے رشتے میں باندھے بغیر باہر بھیج دیں۔ یہ کیا بول رہی ہو فریال؟ تمہیں بڑوں کا لحاظ شرم کچھ نہیں رہا؟ یوں لڑکی ذات ہو کہ اپنے منہ سے رضوان صدیقی جو فریال کے بابا تھے، یہ سن کر ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ ہر کوئی اس صورتحال پر حیران و پریشان اپنی جگہ چپ سادے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ تو دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اس کی جان بس کیسے بھی فریال سے چھوٹ جائے۔ برہان صدیقی بھی اب ضبط کیے فریال کو غصے سے گھور رہے تھے۔ معصوم سی فریال اس وقت گنہگار نہ ہو کر بھی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ تبھی عبدالغفار صدیقی کی سختی بھری ماحول پر سناٹا چھا گئی۔
بس بہت ہوا، بچی کو اکیلا چھوڑ دو، میں اس سے اکیلے میں خود بات کروں گا۔ تبھی ایک گہرا سانس لیتے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب فریال نے ایک دکھ بھری آخری نظر موسیٰ پر ڈالی اور پھر خود بھی اٹھتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ گہری سوچ میں گم تھے۔ جب فریال آہستہ سے ان کے پیچھے آتی دروازہ بند کر گئی۔ سچ کیا ہے میری بچی، مجھے وہ بتاؤ، کچھ بھی مت چھپانا۔ بے حد محبت سے وہ بھی اتنا ہی بولے تھے۔ جب فریال روتی بھاگ کر آتی ان کے سینے سے لگ گئی اور وہ سب سمجھ گئے۔ جانتے تھے ان کی معصوم سی فریال ایسی نہیں تھی جو بڑوں کے فیصلے پر سوال اٹھاتی، یوں منہ بھر کر انکار کرتی۔ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اور پھر بنا اس سے کوئی بھی سوال جواب کیے وہ سب کو اس وقت خاموش رہنے کا کہتے۔ موسیٰ کو اس مصیبت سے آزاد کر گئے تھے۔ موسیٰ کا کیا تھا؟ نکاح کے رک جانے پر اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس کی سچ میں جان اتنی آرام سے چھوٹ جائے گی فریال جیسی لڑکی سے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب جب وہ آئے گا واپس تب کی تب دیکھی جائے گی، یہ سوچتا وہ باہر چلا گیا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سامنے سے چلتی وہ تیز تیز آ رہی تھی جب اچانک ایک سائیڈ سے نکلتے کسی انسان سے وہ زور سے ٹکرائی، جس سے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اس اچانک افتاد پر اس کا دماغ گھوم سا گیا۔ اوہ سوری، بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کسی نے پوچھا۔ فریال خود کو سنبھالتی جب ٹھیک سے دیکھنے کے قابل ہوئی تو سامنے نظر بے حد لمبے چوڑے اور خوبرو نوجوان پر گئی، جس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید ابھار رہا تھا۔ کچھ پل تو وہ اسے دیکھے گئی، پھر گڑبڑاتی نیچے پڑی کتابیں اٹھانے لگی۔ وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر نیچے سے ایک کتاب اٹھاتا اس پر لکھا اس کا نام پڑھتے بولا، مس فریال آپ کو لگی تو نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتی فریال غصے سے لال ہوتی، بنا کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتی اٹھی اور چلی گئی۔ یحییٰ جو اس کے چہرے کی معصومیت میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس کی کتاب چھیننے پر حیران ہوتا ہلکا سا ہنس دیا۔ فریال خود کو لعنت ملامت کرتی جلدی سے کلاس روم میں گھس گئی۔ سارا دن یونیورسٹی میں سر کھپانے کے بعد وہ تھکی ہاری گھر جا رہی تھی جب راستے میں اس کی گاڑی اچانک چلتے چلتے رک گئی۔ خان بابا کیا ہوا؟ جب اس نے پریشان ڈرائیور سے پوچھا۔ بی بی جی مجھے لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کیا؟ ڈرائیور کی بات سنتی فریال پریشان سی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رکشہ دیکھنے لگی۔ تبھی ایک بلیک رنگ کی بڑی سی پراڈو اس کے سامنے آ کر رکی۔ آئے فریال، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گھر۔ فریال پہلے تو اس گاڑی کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی آگے جانے لگی، جب اس میں سے یحییٰ نکل کر بھاگ کر اس کے پاس آتے بولا۔ وہ دور سے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر پہچانتا اور پاس کھڑی گاڑی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ نہیں بہت شکریہ، یہ کہتی وہ پھر سے چلنے لگی جب یحییٰ بھی اس کے ساتھ چلتا مسکرا کر بولا، فریال یہاں دور دور تک آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی، یہ راستہ کچھ ایسا ہی ہے اور یہاں آپ کے اکیلے کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں، میرا یقین کریں میں آپ کو بحفاظت آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ فریال کا دل اس پل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے خالی سنسان اپنے ارد گرد جگہ پر نظر دوڑائی جہاں اس کے ڈرائیور خان بابا اور یحییٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اکا دکا گاڑیاں آتی اور تیزی سے آگے نکل جاتی، دور دور تک جھاڑیاں اور درخت ہی تھے۔ اس نے ایک پل کو یحییٰ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی ہی سچائی تھی جس پر یقین کرتی۔ وہ مجبوراً اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس پل یحییٰ انجانے طور پر مسکرا دیا۔ میرا نام یحییٰ خانزادہ ہے، جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بابا گاؤں کے بہت بڑے سردار ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گھبرائی سی ڈری سہمی فریال اور گاڑی میں چھائی عجیب سی وحشت بھری خاموشی کو دور کرنے کے لیے یحییٰ کو ہی بولنا پڑا۔ آپ کیا ایسے ہی چپ چپ رہتی ہیں، بولتی نہیں؟ جب اس کے نہ بولنے پر یحییٰ کو ہی چھیڑنا پڑا۔ صدا کی خاموشی اپنی ذات تک گم رہنے والی سیدھی سادی معصوم سی فریال اس کے سوال پر سٹپٹا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے فریال؟ اب کہ یحییٰ نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس سے پوچھا کہ فریال کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ جب ہی اس کا گھر بھی آ گیا۔ بہت شکریہ۔ اتنا کہتی وہ گاڑی سے ایسے اتر کر بھاگی کہ کہیں یحییٰ اسے اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے، جبکہ یحییٰ کتنی دیر کھڑا یوں ہی بے مقصد اس کے گھر کی طرف دیکھتا مسکراتا رہا۔ فریال کا دل گھر کے اندر آنے کے بعد بھی کتنی دیر تک یوں ہی دھڑکتا رہا، ایسے کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا کہ کبھی کسی یوں انجانے انسان نے اس طرح اس سے بات کی تھی؟ جب اچانک اسے موسیٰ یاد آیا، اس نے تو ہمیشہ ہی فریال کو حقارت سے دیکھتے اس کی بے عزتی ہی کی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے یہ روز ہونے لگا۔
یحییٰ جانے انجانے طور پر فریال سے ٹکراتا، اس کا پیچھا تب تک نہ چھوڑتا جب تک وہ خیریت سے گھر نہ پہنچ جاتی۔ یحییٰ فریال کا سینئر تھا، وہ اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کے ساتھ کب اس کا بہترین دوست بنا پتہ ہی نہیں چلا۔ فریال نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خاندان کا بزنس بھی جوائن کر لیا، تو دوسری طرف یحییٰ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لینے پر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا۔ وقت یوں ہی پر لگا کے اڑنے لگا۔ یحییٰ کے دل میں پلتے فریال کے لیے نرم گرم جذبات اب منظور ہونے لگے تھے، جس کا احساس فریال کو اچھے سے تھا، لیکن یحییٰ اس کے کان سے نازک جذبوں کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے اس نے فریال کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے تک صبر سے انتظار کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کو وہ بنا کسی مضبوط رشتے کے یوں اس کے سامنے لاتے بے مول کر دے۔ وہ اسے پورے حق سے اپنانے کے بعد اپنی محبت کا اظہار عملی طور پر اس سے کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے فریال کا 4 سال تک مشکل سے انتظار کیا۔ اونچی ہیل کی ٹک ٹک سے چل کر آتی آنکھوں پر سیاہ رنگ کے لینس لگائے، سیدھے لمبے بال جن کو دوپٹے سے چھپائے ہوئے وہ یحییٰ کو اتنی حسین اور پاکیزہ لگی کہ وہ اسے دیکھنے میں محو سا ہو گیا۔ اب ایسے ہی دیکھتے رہیں گے یا کچھ آرڈر بھی کریں گے؟ جلدی کریں یحییٰ، مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر آپ کی ضد پر سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی فائل پر ایک نظر ڈالتی وہ بچوں جیسا منہ بنائے اسے نہ روٹھے پن سے بولی۔ جب یحییٰ اس کی صدا پر فدا ہوتا کھانا آرڈر کرنے لگا۔ جانتا ہوں صدیقی انڈسٹری کی ڈائریکٹر کے پاس اس بیچارے یحییٰ کے لیے اب وقت ہی نہیں ہے۔ بڑی میڈم جو بن گئی ہیں آپ، بہت مصروف رہنے لگی ہیں۔ 2 دن ہو جاتے ہیں اس چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے، منتیں کر کر کے تو یہ دیدار نصیب ہوتا ہے، اب اس پر بھی اتنی جلد بازی؟ یحییٰ منہ بسورتا مصنوعی ناراضگی سے بولا، جس پر فریال کا دل ایک پل کو رک کر پھر دھڑکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر فائل ہلکے سے اس کے ہاتھ پر مارتے بولی، پورے ڈرامے باز ہو، اس بھری دنیا میں ایک ہی ملی تھی تمہیں دوست بنانے کو، کیا بگڑ جاتا جو 1-2 دوست اور بنا لیتے؟ کم سے کم میری جان سکون میں تو آتی۔ یحییٰ کا دل کوئی عام تو نہیں جو کسی پر بھی آ جاتا، یہ تو کسی خاص کے لیے ابھی تک بچا ہوا تھا، اور آپ محترمہ کی جان تو اب سکون میں آنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ آنکھوں میں چمک لیے معنی خیزی سے کہتا وہ فریال کو ایک پل کے لیے پتھر کا کر گیا۔ جب ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو یحییٰ کو ہی اسے ہوش میں لانا پڑا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے کی دیر تھی کہ ایک شام اچانک یحییٰ اپنی فیملی کے ساتھ اس کے گھر آ پہنچا۔ بزنس میں ہونے کی وجہ سے برہان اور رضوان یحییٰ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ایک اچھی پڑھی لکھی اور جاگیردار فیملی سے تعلق رکھنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک نام، رتبہ اور پہچان تھی۔ یوں اسے اچانک اپنے گھر، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ، آتا دیکھ جہاں سب حیران رہ گئے تھے، تو وہیں ہیرا اور فریحہ کے تو یحییٰ کو دیکھ کر منہ ہی لٹک گئے۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، اوپر سے اتنا دولت مند اور خاندانی کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آیا ہے، اور وہیں فریال تو کمرے میں چھپ کر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیا مذاق تھا اس کا؟ یوں اچانک چلے آنا اسے عجیب عجیب وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لینے کے موڈ میں تھی۔ میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں عبدالغفار صدیقی صاحب۔ دراصل میں آپ کی پوتی فریال کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے یحییٰ شاہ کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ اسماعیل شاہ سب کے حیران پریشان چہرے دیکھتے اپنے باروب لہجے میں مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سنتے برہان اور رضوان کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فریال تو موسیٰ۔ برہان ضبط سے لال چہرہ لیے ابھی اتنا ہی بولے تھے جب عبدالغفار صدیقی ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں بولنے سے روک گئے تھے۔ یحییٰ کا دل ان کی ادھوری بات سنتا جیسے ایک پل کو رک گیا، جب عبدالغفار صدیقی مسکراتے ہوئے اسماعیل شاہ سے بولے، میں یحییٰ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، فریال اکثر اس کے بارے میں ذکر کرتی رہتی ہے، دونوں ساتھ پڑھے ہیں، بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ یحییٰ ایک بہت پیارا، قابل اور باعزت خاندانی گھرانے کا بچہ ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ فریال یحییٰ کی دلہن بن کے آپ کے گھر آئے، لیکن آپ کو کوئی بطور رضامندی دینے سے پہلے میں اپنی بچی کی اجازت ضرور چاہوں گا۔ عبدالغفار صدیقی کی بات سن کر جہاں اسماعیل شاہ اور یحییٰ بے حد خوش نظر آ رہے تھے، وہیں برہان اور رضوان کے ساتھ پورے گھر کے چہروں پر اس وقت ناگواری کے سائے لہرا رہے تھے، سوائے فریال کی ماں یعنی آمنہ بیگم کو چھوڑ کے۔ وہ بہت خوش تھیں۔
برہان اور رضوان کے ساتھ فریحہ اور ہیرا کو بھی بالکل امید نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ بنا کسی سے پوچھے اکیلے کر دیں گے۔ عبدالغفار صدیقی آہستہ سے اٹھے اور فریال کے کمرے میں آ گئے، جہاں وہ سر جھکائے معصومیت سے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ دیکھا ہے تم نے، یحییٰ آیا ہے سوالی بن کے، کہتا ہے فریال کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے محبت تو پھوٹ رہی ہے محترم کے، چھپائے نہیں چھپ رہی، ایسے بیٹھا ہے جیسے میدان جنگ میں ہو، کہیں سے بھی گولی آ کر لگ جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا بھائی، جب تک میری بیٹی ہاں نہیں کہتی میں تو نہیں دیتا اپنی بیٹی، جاؤ منہ دھو رکھو۔ عبدالغفار صدیقی اس کے پاس آ کر بیٹھتے شرارت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ اس کے جھکے سر کو پیار سے دیکھتے پھر بولے، میری جان، پھر میں یحییٰ کو تمہاری طرف سے ہاں کر دوں؟ اور تبھی فریال نے گلابی بھیگی آنکھیں اٹھاتے انہیں دیکھا اور ان کے سینے سے لگتی رو دی۔ آج سے 5 سال پہلے جب وہ موسیٰ کے لیے اس کے انکار کا جواز پوچھنے آئے تھے، تب بھی وہ یوں ہی ان کے سینے سے لگی روئی تھی۔ بنا کہے وہ اس کے دل کا حال جان گئے تھے۔ آج بھی وہ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور عبدالغفار صدیقی سب سمجھ گئے۔ فرق یہ تھا تب وہ اس کے آنسوؤں کا مقصد جان کر بے حد دکھی ہوئے تھے، اور آج اس کے آنسو سے وہ خوشی سے سرشار مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی، یہ کہتے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل گئے، اور اسماعیل شاہ کو گلے لگاتے یحییٰ کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے اسے دعا دینے لگے۔ یحییٰ کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، اس کی دعائیں خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ دل اس پل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کوئی چھوٹی سی رسم ادا کر کے فریال اور یحییٰ کی نسبت پکی کر دیں، پھر 1 ماہ بعد سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ عبدالغفار صدیقی کی بات سن کر تو اسماعیل شاہ اور ان کی فیملی تو جیسے تیار بیٹھی تھی، جب خوشی سے فوراً بولے، ہاں صدیقی صاحب، ہماری یہی دلی خواہش ہے کہ دونوں کی چھوٹی سی رسم ادا کر دی جائے۔ آپ بچی کو لے آئیں اور نکاح کا جیسے آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ اس سے بھلا خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ دونوں کو محرم رشتے میں باندھ کر آپ اور ہم اس ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر یحییٰ کا ایک پروجیکٹ ہے جو بہت جلد پورا ہونے والا ہے، اس کے ہوتے ہی ہم اپنی بچی کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسماعیل شاہ فرتے جذبات سے سارے معاملے طے کرتے یحییٰ کو دیکھنے لگے، جو اس وقت اتنا خوش لگ رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ٹھیک ہے ہیرا بیٹا، جاؤ ماں کو بلا لاؤ۔ آمنہ، مسرت، فریحہ، آپ لوگ فریال کو لے آئیں۔ عبدالغفار صدیقی نے سب کے پھیکے پڑتے چہروں کو ایک نظر دیکھتے بھاری لہجے میں حکم دیا۔ برہان اور رضوان پتھر چہرے لیے اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلے۔ ہیرا بھی منہ بگاڑتی اسمارہ کو بلانے چلتی، جبکہ مسرت اور فریحہ تو غصے سے گہرے سانس لیتی وہیں کھڑی رہیں۔ لیکن آمنہ بیگم جو ماں تھی خوشی سے فریال کے پاس آتی، اسے زور سے سینے سے لگاتی، اس کا سر چوم گئیں۔ میری بچی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے۔ یحییٰ جیسا ہم سفر بہت کم خوش نصیب والوں کو ملتا ہے، اور میری فری دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگاتی نیچے لے آئیں۔ فریال کی آنکھوں میں ننھے ننھے موتی خوشی سے چمک رہے تھے جب اسے یحییٰ کے پاس لا کر بٹھا دیا گیا۔ یحییٰ کی والدہ نور بیگم نے جھٹ سے ہاتھ میں پہنے سونے کے موٹے موٹے خاندانی کنگن اتار کر فریال کے ہاتھ میں پہناتے اس پر صدقے واری جاتی ڈھیروں پیار کرتی ایک طرف ہوئیں، تو اسماعیل شاہ نے ہزاروں روپے کے کئی نوٹ ان دونوں پر سے وار کر اپنے ملازم کو دے دیے۔ اب یحییٰ کو اس وقت بے چینی نے آن گھیرا۔ اتنے خوبصورت موقع پر وہ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے کچھ بھی نہ لا سکا تھا۔ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنی اس قیمتی انگوٹھی پر گئی، جسے جھٹ سے اتارتا وہ فریال کی مومی انگلی میں پہنا گیا۔ اس کی بے خودی پر فریال دل و جان سے کانپتی خفگی سے اسے گھورنے لگی، جب یحییٰ نے شرارت سے ایک آنکھ دباتے اسے چھیڑا، اور وہیں فریال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسمارہ جو ہیرا کی اس ہنگامی خبر پر بھاگ کر چلی آئی تھیں، یہ سب دیکھتی ناراض نظروں سے بھائیوں اور باپ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت سب ہی خاموش تھے، بات کا تماشا نہ بن جائے اس لیے، لیکن ان سب کی سرد مہری یحییٰ کے ساتھ اس کی فیملی اور فریال نے بھی بخوبی محسوس کی تھی۔ اور پھر وہ سارے معاملات طے کرتے خوشی خوشی چلے گئے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کسی کے خوش ہونے یا نہ ہونے سے۔ فریال ان کی بہو اور بیٹے کی خوشی بن کر آ رہی تھی، یہی کافی تھا۔ یہ کیا غضب کر دیا بابا آپ نے؟ موسیٰ کی بچپن کی منگ کو غیروں کے ہاتھ سونپ دیا۔ کیا خاندان کی ریتی رواج بھول گئے آپ؟ برہان جو بھرے بیٹھے تھے اب صحیح معنوں میں پھٹ پڑے۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے لے لیا، کتنے شرم کی بات ہے، مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔
میری بیٹی ایک غیر محرم کے ساتھ دوستیاں گانٹتی پھر رہی ہے اور میرے ابا اسے فخر سے ایسے بتا رہے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ صاحبزادی نے اب کہ رضوان بھی بڑے بھائی کی حمایت میں غصہ اتارتے بولے۔ چپ کھڑی اسمارہ بھی بولی، بابا آپ ہی نے موسیٰ اور فریال کا رشتہ پکا کیا تھا، اب آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس امیر زادے کو دیکھ کر اس کے ساتھ فریال کی نسبت طے کر دی۔ کیوں؟ آپ کو میری بچی نظر نہیں آئی؟ عبدالغفار صدیقی جو سب کی باتیں ضبط کیے سن رہے تھے زوردار آواز میں بولے، ہاں کیا تھا میں نے یہ رشتہ پکا، پھر میں نے ہی توڑ بھی دیا کیونکہ میری بچی کی خوشی اہم تھی۔ اس نے موسیٰ سے نکاح کے لیے انکار کر دیا تھا، اور یہ تم نے خوب کہی کون سا نامحرم؟ موسیٰ بھی تو نامحرم تھا، جب وہ بچیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تب تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آیا؟ عبدالغفار صدیقی طنز کرتے بولے، وہ تب کمسن تھی، عقل نہیں تھی، اس کے انکار کرنے سے یہ رشتہ تو ختم نہیں ہوا تھا، وہ تو موسیٰ کے ساتھ اس وقت نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی بس، لیکن اب جب موسیٰ واپس آئے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اب کے برہان نے دو بدو باپ کو جواب دیا، باپ کے طنز کو وہ خون کے گھونٹ پی گئے تھے۔ میں اس رشتے سے ناخوش ہوں، میری طرف سے فریال کے سرپرست بن کر اب آپ ہی اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کریں، میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ کہتے رضوان اٹھے اور دھپ دھپ کرتے چلے گئے۔ برہان بھی اس رشتے کے خلاف ہونے کا اعلان کرتے چلے گئے تھے، جبکہ اسمارہ اور باقی سب بھی منہ بناتے وہاں سے چلے گئے۔ فریال سب کی باتوں کو سنتی ہچکیوں سے رو دی۔ جب آمنہ بیگم اور عبدالغفار صدیقی اس کے پاس آتے پیار سے اسے چپ کروانے لگے۔ میری بچی مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کا الہام صحیح ثابت ہوا تھا، سب کو اپنی عزت، اپنی انا اور زبان عزیز تھی، نہ تھی تو فریال کی خوشی وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے جو صدیقی صاحب نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں، اس لیے وہ فریال کی خوشی، اس کی زندگی کی خاطر اتنا بڑا فیصلہ بنا کسی کی رائے کے اکیلے ہی لے چکے تھے، اور اب اس پر مضبوطی سے قائم بھی تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بعد ان کی بچی کی خوشیوں کے لیے لڑنے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ٹھیک 1 ماہ بعد یحییٰ شاہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی محبت کو اپنانے صدیقی ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ ایسی شان و شوکت کے دیکھنے والے منہ میں انگلیاں دبا گئے۔ سفید رنگ کا روایتی کلف لگا سوٹ اور اوپر سر پر تربان پہنے وہ شہزادوں جیسا لگ رہا تھا، تو دوسری طرف فریال لال رنگ کی گھیردار بہت حسین فراک پہنے ہاتھوں میں مہندی لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ عبدالغفار صدیقی سارے انتظامات خود دیکھ رہے تھے۔ وہ فریال کے لیے بہت خوش تھے، جبکہ عورتیں فریال کے کمرے میں موجود تھیں۔ تبھی دولہے کے آنے کا شور اٹھا تو سب اسے دیکھنے نیچے چلے گئے۔ ہیرا اور فریحہ کا اس وقت حسد سے برا حال تھا، تبھی منہ بگاڑتی وہ بھی اس کو اکیلا چھوڑتی چلی گئیں، لیکن فریال اس وقت دبی دبی مسکراہٹ لیے بہت خوش تھی۔ ایک الگ ہی جہان تھا اس کے خیالوں کا جو آباد ہوا، جنت کا تصور دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے سیڑھیاں اترتے سامنے پھولوں سے نکاح کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، جہاں یحییٰ اور باقی مہمانوں کو بٹھایا گیا۔ عبدالغفار صدیقی نے یحییٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں، جو شہزادوں کی طرح وہاں برجمان تھا۔ اتنے میں فریال کو بھی نیچے لایا گیا، جو شہزادی کی طرح سیج سیج کر چلتی بڑا سا لال گھونگھٹ ڈالے اسی کی طرف آ رہی تھی، جہاں اسے لا کر یحییٰ کے عین سامنے بٹھا دیا گیا اور نکاح شروع ہو گیا۔ فریال ولد رضوان صدیقی، آپ کا نکاح یحییٰ شاہ سے 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جب فریال سے مولوی صاحب نے پوچھا اور ہر جگہ سکوت چھا گیا۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کے فریال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے خوشی سے جھومتے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے کہا تھا، جس کے بعد ہر جگہ مبارکباد کا سماع ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کچھ رسمیں ادا ہوئیں، جس کے بعد فریال کو واپس کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کتنا عجیب احساس تھا جس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہو، اور وہی آپ کا نصیب بن جائے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج اپنے ہمسفر کے بارے میں سوچتے گھبراہٹ کے ساتھ اس کا دل بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گہرے خیالوں میں گم تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ میں سے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یحییٰ نے کمرے میں آتے ایک نظر سامنے بیٹھے وجود پر ڈالتے سلام کیا تھا۔ فریال پھٹی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، اور پھر اس کی ساری ہمت تو تب اڑن چھو ہوئی جب اس نے یحییٰ کو دروازہ لاک کرتے دیکھا۔ یحییٰ آپ یہاں؟
غضب خدا کا قیامت آ جائے گی آپ کو یہاں کسی نے دیکھ لیا تو۔ بے حد گھبرائی سی وہ دروازے کی طرف بڑھتی اس سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، تبھی یحییٰ نے بے اختیار اس کے نازک وجود کو زور سے باہوں میں بھرتے وہیں ساکت کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسے چھپ کر تم سے ملنے آؤں گا؟ ایسا سمجھتی ہو اپنے یحییٰ کو؟ بیگم صاحبہ، دادا جان کی اجازت اور نکاح جیسے مضبوط سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہاں حق سے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ جب اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتا شرارت سے بولا۔ فریال کا دل بے قابو ہوتے دھڑک رہا تھا۔ فری، کیا اجازت ہے میں آپ کا گھونگھٹ اٹھا لوں؟ فرتے جذبات سے نم لہجے میں کہتا وہ اس کی دنیا الٹ پلٹ کر گیا۔ جب فریال کو کوئی جواب نہ دیتے یحییٰ نے اس کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ اس کا منموہنا سا روپ یکٹک دیکھتا وہ جیسے ہوش کھونے لگا۔ جو اس کے بے حد قریب کھڑی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اس کی جھکی نظریں یحییٰ کو پاگل کرنے لگیں۔ جب یحییٰ نے بہت استحقاق سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا، جس پر فریال گڑبڑاتے اپنے مہندی سے سجا ہاتھ اس کے سفید ہاتھ میں دیکھنے لگی، یحییٰ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ نظر انداز کرتے بہت غور سے اس کی مہندی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب کرتے ایک گہری سانس بھرتے اس کی مہک سے سانسوں کو مہکایا۔ یہ مہندی بہت حسین لگ رہی ہے آپ کے ہاتھوں پر۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائے بولا، جبکہ فریال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت میں وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو قریب سے دیکھتا، صدقے واری جا رہا تھا، جو اس وقت قیامت بنی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ تم ہو فری۔ پہلی ملاقات سے میری نگاہوں کا مرکز نہیں، یہ مقام ہمیشہ سے تمہارا تھا، اور یہ دل ہمیشہ سے تمہارا طلبگار۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے بولا۔ وہ اس کے الفاظوں میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے کوئی سحر ہو۔ اور آج یوں جو میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی ہو، یہ خوبصورت خواب لگ رہا ہے جس سے میں ساری زندگی نہیں اٹھنا چاہتا۔ تمہارا ساتھ میں ساری زندگی اپنے ساتھ چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فریال یحییٰ شاہ، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت اظہار سنتے فریال کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوتی اس کے لیے کہ اس کا محرم یہ اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر بھرے آنسو آئے تھے، جسے یحییٰ نے مسکراتے اپنی انگلی کی پوروں سے چنا تھا اور اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں فریال یحییٰ شاہ، بے تحاشا حسین، اور اس طرح اس روپ میں آپ سیدھا یہاں میرے دل میں اترتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھتے اسے بتانے لگا۔ پتہ ہے فری، آپ ہمیشہ سے میری پسند تھی، لیکن کبھی میں نے نظر بھر کے نہیں دیکھا آپ کو، کبھی میلی نظر نہیں اٹھی آپ کی طرف، لیکن آپ کی باتیں، آپ کا ساتھ مجھے مجبور کرتا تھا کہ اس معصوم پری کو ایک نظر دیکھ لوں جی بھر کے۔ لیکن میں جانتا تھا اگر نظر بھر کے آپ کو دیکھ لیا تو پھر خود پہ قابو نہیں رہے گا اور آپ پر اپنی محبت آشکار کر دوں گا۔ لیکن جب آپ میری دسترس میں نہیں تھیں تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ یوں آپ سے محبت کا اظہار کرتا پھروں۔ اس طرح تو میری پاکیزہ معصوم محبت کی توہین ہوتی۔ لیکن دیکھو، آج آپ میرے سامنے میری محرم بن کے کھڑی ہیں اور میں جی بھر کے آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ کے سارے حقوق آج میرے پاس محفوظ ہو گئے۔ آج سے آپ کی آتی جاتی سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہوگا۔ آج سے یحییٰ شاہ کی بے تحاشا محبت کی اکلوتی حقدار آپ ہوں گی فریال یحییٰ شاہ۔ آگے بڑھتا اس کے سر پہ شدت بھرا بوسہ دیتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اتنی محبت کرتے ہیں؟ نم آنکھوں سے یحییٰ کو دیکھتی وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ آپ سے محبت کرنا اب ہم پر فرض ہے میری جان۔ اس کی آنکھوں کو لبوں کو والہانہ انداز میں چومتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ زندگی اچانک اتنی خوبصورت ہو جائے گی ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاں اب یحییٰ کا فریال کے بنا دل نہیں لگتا تھا، وہیں فریال بھی اس کی محبت کے لیے پل پل دن گنتی تھی۔ لیکن ابھی انہیں ایک دوسرے کا مکمل ساتھ پانے کے لیے کچھ دن اور انتظار کرنا تھا۔ موسیٰ کو گئے پورے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ کب آئے گا، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، کسی کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب بھی پاکستان بات کرتا تو صرف اپنی خیریت کی خبر دینے کے لیے، اس کے علاوہ جیسے کسی سے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ ختم کرنے کے بعد تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنا ضروری سامان لینے کے لیے، جیسے اسے کہیں جانا ہو۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھتی وہ عجلت میں آفس کا دروازہ کھولتی جیسے ہی اندر آئی، تبھی اچانک پیچھے سے آتے کسی نے اسے بازوؤں میں اٹھاتے زور سے اس کے ملائم گالوں کو چوما۔ اس آفت پر فریال ڈر گئی، لیکن نظر جب مسکراتے یحییٰ کے چہرے پر گئی تو آنکھوں کو بڑی کرتی حیرت سے چیخی تھی۔ یحییٰ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی فلائٹ 1 گھنٹے میں ٹیک آف کرنے والی ہے۔
یہی تو میں آپ بیگم صاحبہ سے پوچھنے آیا ہوں کہ بیچارہ شوہر 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے اور آپ بیگم ہے کہ اس کے ساتھ حسین پل گزارنے کی بجائے یہاں اپنے کاموں میں الجھی ہوئی ہیں۔ اس کے اس انداز میں کہنے پر فریال ہنس دی، لیکن اگلے ہی پل اس کا خود سے دور جانے کا سوچ کر وہ بہت اداس ہو گئی تھی اور زور سے اس کے سینے سے لگی۔ یحییٰ جلدی آئیے گا، میں آپ کا بہت انتظار کروں گی، آپ کو بہت یاد کروں گی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بنا میں نہیں جی سکتی۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں واضح محبت کا اظہار کرتی وہ رو دی۔ جب یحییٰ نے اس کے موتی جیسے آنکھوں کو صاف کرتے زور سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، ایسے کہ جیسے وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو جوڑ رہا ہو، پھر آہستہ سے اس سے دور ہوتا اس کے ماتھے سے اپنا سر جوڑتا محبت سے بولا، فری رونا نہیں جان، تمہارے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں، میں ایسے جا نہیں پاؤں گا۔ دیکھو 1 مہینے کی ہی بات ہے، پھر میرے آنے کے بعد میں 1 دن بھی تمہیں صدیقی ہاؤس چھوڑنے والا نہیں۔ فوراً سے دادا جی سے بول کر ڈائریکٹ رخصتی۔ بس تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میرے لیے۔ محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومتا پیار سے بولا۔ جب فریال بچوں کی طرح منہ بناتی اس کی بات پر سر ہلاتی اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی تھی۔ یحییٰ نے جاتے ہوئے ایک آخری بار پلٹ کر اسے دیکھا جو گلابی چہرہ لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر جائے اور اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ لے، لیکن وہ مجبور تھا، اگر وہ ایسا کر بھی دیتا تو پھر شاید واپس نہ جا پاتا۔ تبھی سیدھا ہوا اور گہرا سانس لیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ چلا گیا، فریال کی زندگی میں ایک خلا اس کے دل میں اداسیوں کا ڈیرا چھوڑے۔ دن رات فون پر رابطہ رہنے کے بعد بھی وہ اسے بہت یاد کرتی تھی، اسے جلدی آنے کا کہتی، ایک ایک دن وہ اس کی واپسی کا گنتی رہتی۔ یحییٰ کی محبت اس کی روح میں اس طرح جڑ پکڑ لے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں آمنہ بیگم عبدالغفار صدیقی اور وہاں یحییٰ کے والدین ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے کہ یحییٰ کے آتے ہی بس رخصتی ہو جائے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں رضوان، برہان، فریحہ اور باقی لوگ بے حد ناراض اور ناخوش دکھائی دیتے تھے۔ عبدالغفار صدیقی نے تو فریال کی ساری ذمہ داری خود اٹھا رکھی تھی، وہ رضوان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، یحییٰ کے آنے میں اب صرف 10 دن رہ گئے تھے، جب ایک صبح وہ منحوس حادثہ ہو گیا جس کا گمان بھی کسی نے نہ کیا تھا۔ عبدالغفار صدیقی جو ٹھیک ٹھاک فریال سے رات دیر کے باتیں کرنے کے بعد سوئے تھے، صبح کا روشن دن دیکھ نہ سکے، وہ رات کی تنہائیوں میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور یہ بات فریال کے ساتھ پورے گھر پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ فریال تو جیسے انہیں آوازیں دیتی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اسے سنبھالنا سب کے بس سے باہر تھا۔ جب ڈاکٹر کو بلا کر مجبوراً اسے نیند کا انجیکشن دے کر پرسکون کرنا پڑا، دور دور سے لوگ ان کے جنازے میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تبھی اچانک وہ بھی چلا آیا تھا۔ برہان، رضوان، فریحہ تو اس کی اچانک آمد پر حیران ہی رہ گئے، جب مسرت خوشی سے بھاگ کر آتی اسے سینے سے لگا گئیں۔ میرا بچہ آ گیا، ماں قربان جائے، وہ موسیٰ کو چومتی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ امی آپ لوگوں نے بتایا نہیں؟ وہ تو مجھے ہیرا نے فون کر کے بتایا تو میں ایک پل کی بھی تاخیر کیے بنا بھاگا چلا آیا۔ اندر آتا وہ سب سے ملتا دادا کے لیے افسوس کرنے لگا، جنہیں وہ آخری بار بھی دیکھ نہ سکا تھا۔ صدیقی صاحب کی تدفین کے بعد پورا گھر جو لوگوں سے بھرا تھا اچانک خالی ہو گیا، لیکن یحییٰ کی فیملی ان کے ساتھ اب بھی کھڑی ان کے غم میں پورا ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا جو شاید اس کے خاندان یا جاننے والے میں سے دور دور تک تو شاید نہیں تھے، لیکن وہ چپ رہتا اس وقت سب اگنور کرتا اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ کچھ دن بعد سب اپنے معمول پر آ گئے تھے، وہیں فریال اپنے عزیز دادا جان کے چلے جانے کے غم سے اب بھی نہیں نکلی تھی۔ وہ انہیں یاد کرتی بہت روتی اور اپنے کمرے میں ہی رہتی، اس کا کھانا پینا سب اس کے کمرے میں آمنہ بیگم ہی لاتی۔ موسیٰ یا گھر کے کسی فرد نے بھی فریال کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کیا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن دکھائی دیتے تھے۔ موسیٰ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہاں آفس کا ملازم آتا صدیقی کمپنی کی ڈائریکٹر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جناب، مجھے ان کاغذات پر صدیقی انڈسٹری کی ڈائریکٹر کے سائن چاہیے، آپ مہربانی کر کے انہیں بلا دیں۔ وہ آدمی جس کی عمر 35 کے قریب تھی موسیٰ سے شائستگی سے بولا۔ موسیٰ حیران ہوتا اس کے پاس چل کر آتا، بولا، لائیں مجھے دے، میں سائن کر دیتا ہوں، ویسے بھی اب کمپنی مجھے ہی سنبھالنی ہے۔ لاپرواہ اور مغرور انداز میں کہتا وہ اس کے ہاتھ سے پیپر لینے لگا۔ جب اس نے آرام سے پیپر پیچھے کرتے ہوئے کہا، دیکھیں معذرت چاہتا ہوں، یہ کانٹریکٹ ڈائریکٹر کو ان کی قابلیت پر ملا ہے، سامنے والی پارٹی کو جب پتہ لگے گا کہ پیپر پر سائن ان کے نہیں کسی اور کے ہیں تو وہ یہ کانٹریکٹ توڑ دیں گے اور ہو سکتا ہے اپنی کمپنی اس وجہ سے مشکل میں آ جائے۔ آپ پلیز
ابھی وہ شخص اتنا ہی بولا تھا جب موسیٰ کے پیچھے کسی کو آتا دیکھتا وہ ایک دم سیدھا احترام سے کھڑا ہو گیا، اور اسی پل موسیٰ ماتھے پر ڈھیروں بل لیے مڑا اور وہیں اس کی آنکھیں اسے دیکھ کر جیسے پلک چھپکنا ہی بھول گئیں۔ خوبصورت جسامت، بڑی بڑی آنکھیں جن پر نظر کے گلاسز بہت سوٹ کر رہے تھے، کھڑی ناک، لمبے سیدھے بال جو دوپٹے سے جھلکتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ گورا رنگ تو پہلے بھی تھا لیکن اب اس میں پہلے سے کہیں زیادہ گلابی کھلی ہوئی تھی۔ اس کا بادامی لباس جو بہت سادہ سا تھا لیکن اس کی شخصیت کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا جیسے کوئی پری ہو جو چل کر اس کی طرف آ رہی ہو۔ لائیں کمال صاحب۔ موسیٰ کو پوری طرح اگنور کرتی وہ اس آدمی سے پیپر لیتی جھٹ پٹ سائن کرنے لگی، جبکہ موسیٰ تو پہلے اسے پھر یہ جان کر سناٹوں میں گھرا رہ گیا کہ وہ صدیقی انڈسٹری کی ڈائریکٹر تھی۔ 5 سالوں میں وہ اتنا بدل جائے گی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ سائن کرتی وہ پلٹ کر جانے لگی جب موسیٰ کی آواز نے اسے روک لیا۔ فریال کیسی ہو؟ میں موسیٰ ہوں، بھول گئی ہو مجھے؟ نرم آواز میں وہ بے اختیار ہی بولا تھا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی بھولنے کے لیے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں پورے اعتماد سے دیکھتی وہ صرف اتنا بولی اور چلی گئی۔ جب موسیٰ اس کی پانی کی طرح ٹھہرے لہجے لیکن ان میں چھپے طنز کو محسوس کرتا ششدر رہ گیا۔ یہ وہ فریال تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی جو موسیٰ کی ایک آواز ایک نظر سے کام چاہتی تھی، جس کے سامنے اس کی چوں تک نہ نکلتی تھی۔ تبھی تیکھی اور گہری نظروں سے اس کے کمرے کی طرف دیکھتا وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے جب موسیٰ نے ایک گہری نظر سامنے بیٹھی فریال پر ڈالی، جو آفس جانے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ آج بھی گھر پر رہتی اگر اسے کمپنی کی طرف سے وہ ضروری کال نہ آئی ہوتی۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں نہ گھر کے ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنایا جائے۔ دادا جی کی بھی خواہش تھی، یہ ان کی اس آخری خواہش کا احترام کرنا فرض تو بنتا ہے، اس لیے فریال اور میرا نکاح اس ہفتے ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ موسیٰ کے سیدھے سادے انداز میں اتنی بڑی بات کہہ دینے سے سب کے چہروں پر تذبذب اور سرد مہری چھا گئی۔ وہی فریال آنکھوں میں قہر لیے اسے نفرت سے دیکھتی چمچ میز پر پھینکتی کھڑی ہوئی اور بنا کچھ بولے چلی گئی۔ موسیٰ تو حیرانی سے سب کے چہروں کو دیکھنے لگا کہ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا جو سب اپنا شدت پسند عمل اسے دکھا رہے ہیں۔ فریال تمہاری منگ نہیں، اب کسی کی بیوی ہے، بھول جاؤ اسے۔ جب کسی کو کچھ نہ بولتا دیکھ آمنہ بیگم سخت لہجے میں کہتی اٹھی اور وہاں سے چلی گئیں، بنا یہ دیکھے کہ ان کی بات سن کر موسیٰ کے سر پہ تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ آمنہ چچی کیا کہہ کر گئی ہیں؟ فریال بیوی؟ کس کی بیوی؟ وہ بے ربط جملوں میں کہتا باپ کا اور چچا کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس سے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ یحییٰ شاہ سے اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، اب بس رخصتی کرنی باقی ہے۔ مسرت بیگم جلتی ہوئی لکڑی کی طرح چٹختی بولیں، کیا اتنا سب ہو گیا اور مجھے اس کا علم ہی نہیں؟ میری غیر موجودگی میں آپ لوگوں نے میری بچپن کی منگ کو کسی غیر محرم کے ہاتھ سونپ دیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں پڑھنے گیا تھا، مرا نہیں تھا جو اس طرح سے میری ہونے والی بیوی کو آپ لوگوں نے دوسروں کو دے دیا۔ اب وہ غصے سے پاگل ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کے اس برتاؤ سے سب حیران پریشان رہ گئے۔ جب موسیٰ خود کو پرسکون کرتا پھر بولا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، نکاح ہی تو ہوا ہے، اس کے نام نہاد شوہر کو بولیں 3 طلاق دے اور فارغ کرے اسے۔ میں آ گیا ہوں نا، میں نکاح کروں گا فریال سے، وہ میری منگ ہے، میرے قول پر بیٹھی رہی ہے، وہ اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب غلط کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ دادا جان کے فیصلے کے خلاف آپ لوگ گئے کیسے؟ موسیٰ اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنی آرام سے کرتے بولا، جبکہ طلاق لفظ سن کر تو رضوان کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک ایک فرد کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان کو موسیٰ کا یہ خیال بہت بہتر لگا۔ تمہارے دادا جان کی رضامندی سے ہی ہوا ہے یہ۔ خیر اب جو بھی ہوا ہو، وہ تو رہے نہیں، اب فریال پوری طرح سے ہم پر انحصار کرتی ہے، اب ہم جو چاہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں رضوان یہی ٹھیک ہے، یحییٰ اور اسماعیل شاہ کو بلوا کر فیصلہ سنا دیتے ہیں، ویسے بھی تو تم راضی نہیں تھے اس رشتے سے۔ برہان اپنے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بول رہے تھے، جبکہ رضوان کا چہرہ تو دھواں دھواں ہو رہا تھا بس۔ جب دوسری طرف موسیٰ مکروہ انداز میں مسکرا دیا۔ اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی اس اندیکھے انسان سے جس نے اس کی بچپن کی منگ، جسے وہ دھتکار چکا تھا، اسے اپنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن یہ دل کیوں نہیں مان رہا تھا کہ فریال اب اس کی نہیں، کسی کی بیوی ہے۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو وہ کیسے بجھاتا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، حسد بہت بری شے ہے، انسان اس چیز کی قدر کبھی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کی جھولی میں بن مانگے ڈالی ہوتی ہے۔ اسے وہی چیز پسند آتی ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں ہو،
اور اس حسد کی آگ میں جلتے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ رات کے بیچ کا پہر تھا، ہر کوئی اس وقت جہاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا وہیں ایک زیرو بالکنی میں بیٹھے رات کے اس اندھیرے میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے ذہن و دماغ میں صرف اور صرف فریال کا عکس گھوم رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس پر کہ کیوں اس نے کسی اور سے نکاح کیا۔ اسے ساری زندگی موسیٰ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، بھلے وہ اسے اپناتا نہیں تب بھی۔ ڈھیر سارا دھواں ہوا میں چھوڑتا ابھی وہ اٹھ کر اندر جاتا جب اس نے مین گیٹ پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی کو آتے دیکھا۔ موسیٰ نے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس گاڑی میں سے ایک حسین لمبا چوڑا ڈیشنگ پرسنالٹی کا نوجوان جس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا نکلتا، دروازے تک آتا، جیب سے فون نکال کر کان سے لگا گیا۔ شاید وہ کسی کو فون کر رہا تھا۔ موسیٰ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ ابھی وہ نیچے جا کر اس سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا جب موسیٰ کی آنکھیں اندر گھر سے بھاگ کر دروازے تک جاتی فریال پر پڑی۔ اس کے لمبے بکھرے بال، ہلکا گلابی رنگ کا بہت خوبصورت سوٹ پہنے وہ اس وقت کوئی پری گمان ہو رہی تھی کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی آرام سے بہک جاتا۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھا جسے وجود پر ڈالنا اسے ضروری نہیں لگا۔ وہ بھاگ کر آتی جلدی سے دروازہ کھول گئی۔ جب وہ شخص اندر آتا بے اختیار اسے مضبوط باہوں میں بھر گیا اور وہیں یہ منظر دیکھ کر موسیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جلدی سگریٹ ایک طرف اچھال دی اور ناپسندیدہ نظروں سے دونوں کی محبت بھرے نظارے کو دیکھنے لگا۔ یحییٰ دادو چلے گئے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ فریال اس کے سینے سے زور سے لگی رو رہی تھی۔ یحییٰ جو پاکستان آتے سیدھا ایئرپورٹ سے فریال کے پاس ہی بھاگا آیا تھا، بہت پیار سے اسے خود سے لگائے اس کی پیٹھ سہلاتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ فری میری جان، بس اب رونا بند کرو ورنہ تمہیں روتا دیکھ میری روح کو اذیت پہنچتی ہے۔ میری جان پلیز مت رو، دیکھو میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو۔ دادو جاتے ہوئے تمہیں مجھے سونپ کر گئے ہیں اور میں اپنی فری سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اس طرح روتا نہیں دیکھ سکتا۔ پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹتے وہ اب اس کی نم آنکھوں کو شدت سے چومتا ایک بار پھر اسے سینے سے لگا گیا۔ فریال کے معاملے میں وہ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ میں کل بابا کے ساتھ آؤں گا رخصتی کی بات کرنے، میں اب مزید تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے پیار سے سمجھاتا اب وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ منظر بہت ہی پیارا اور دل کو گدگدا دینے والا لگتا تھا، لیکن موسیٰ کی آنکھوں سے نکلتے انگارے جیسے ان دونوں کے ان حسین لمحات کو جلا دینے کی خواہش کر رہے تھے۔ یحییٰ کے جانے کے بعد وہ آنسو پونچھتی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ فوراً سے پلٹ کر دیکھتی وہ اپنی جگہ جم گئی۔ موسیٰ تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ غصے سے لال ہوتی وہ جلدی سے دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہتی دھاڑی تھی۔ اچھا میرے آنے سے اتنا غصہ آ رہا ہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے عشق کے ساتھ جو گل کھلائے جا رہے ہیں وہ؟ موسیٰ تن سے بھرپور لہجہ لیے ابھی اتنا ہی بولا تھا جب فریال دانت پیستی گرائی۔ عاشق نہیں شوہر ہے وہ میرا، میرے جسم پر، میرے خیال، احساسات، جذبات سب پر اس کا حق ہے۔ میں اگر رات کے اس پہر اس کے ساتھ جا کر باہر رات بھی گزار آؤں نا تب بھی تم کیا، یہ دنیا بھی، میں کسی کو بھی مجھ سے یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھے؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بے باکی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف لہجے میں کہتی وہ موسیٰ کو مزید بھڑکا گئی۔ جب وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فریال کا زوردار زناٹے دار تھپڑ اسے پتھر کا کر گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نفرت آمیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ میں وہ فریال نہیں جو تم سے ڈرتی تھی، جسے تم دھتکارتے تھے، اس کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ میں یحییٰ شاہ کی بیوی، اس کی عزت ہوں، قریب آئے تو جان لے لوں گی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ورنہ چیخ چیخ کر پورے گھر اور محلے کو اکٹھا کر لوں گی، تمہاری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ جائے گی۔ موسیٰ صدیقی، آنکھوں میں جنون لیے وہ اسے دھکا دے رہی تھی۔ موسیٰ کو اس پل اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی واپس پلٹ آیا، لیکن دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ فریال جلدی سے دروازہ لاک کرتی دھاڑے مار کر وہیں بیٹھی رونے لگی۔ رضوان صاحب مجھے بہت افسوس ہے کہ صدیقی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن بہت مجبوری میں مجھے یہ بات اب آپ سے کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، جو ذمہ داری شروع سے فریال کی انہوں نے اٹھائی تھی وہ قابل تعریف، لیکن ان کے جانے کے بعد اب آپ ہی رہتے ہیں اس کی کفالت کرنے والے۔ اسماعیل شاہ یحییٰ کے ساتھ دوسرے ہی دن ان کے گھر پہنچ گئے تھے رخصتی کی بات کرنے۔ جب انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بھگو بھگو کر رضوان کو ایسے مارا کہ شرم سے وہ سر جھکا گئے۔
میں سادگی سے اسی جمعے کو اپنی بیٹی لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ بس دعاؤں میں فریال کو رخصت کر دیں۔ فریال اب آپ کے بیٹے کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ وہاں آتا شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لیے بولا۔ فریال جو دروازے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ رضوان، آمنہ بیگم بھی اسے عجیب نظروں سے، جبکہ سامنے بیٹھا یحییٰ جو اب موسیٰ کو دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے۔ برخودار آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سمجھے نہیں۔ اسماعیل شاہ بھی بظاہر آرام سے بولے تھے، انہیں بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی تو غلطی کی اس گھر کے بڑوں نے، میرا آپ سے تعارف نہ کروا کے۔ لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں۔ میں موسیٰ ہوں، برہان صاحب کا بڑا بیٹا اور فریال کا بچپن کا منگیتر، جسے صدیقی صاحب نے مجھے دھوکہ دے کر اور آپ سے حقیقت چھپا کر اسے آپ کی بہو بنا دیا۔ موسیٰ کے کاٹدار الفاظ سن کر یحییٰ اور اسماعیل شاہ کا سارا خون سمٹ کر ان کے چہرے پر آ گیا، جبکہ فریال موسیٰ کی کاری ضرب کا وار سہ نہ سکی اور زور سے زمین پر بیٹھی۔ وہ اس وقت بری طرح کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی منگیتر؟ بیوی ہے وہ اب میری، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک بار پھر اس کا نام نکلا۔ یحییٰ کی آنکھوں میں اب خون اتر چکا تھا، جب دانتوں کو پیستے وہ اسے خبردار کرتے بولا۔ اسماعیل شاہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھلے سے میں یہاں نہیں تھا اس لیے یہ نکاح ہو گیا، ورنہ آج سے 5 سال پہلے ہی وہ میری بیوی بن چکی ہوتی، جو اگر میں باہر نہ جاتا تو۔ لیکن دیکھو ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے، تم اسے ابھی اور اسی وقت 3 الفاظ بول۔ موسیٰ نے ابھی اتنی بات کی تھی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ یحییٰ کسی شیر کی طرح اس پر جھپٹتا ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مار گیا، جس سے موسیٰ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ناک منہ سے خون نکلنے لگا۔ برہان اور مسرت تو تیزی سے موسیٰ کو سنبھالتے اب یحییٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسماعیل شاہ یحییٰ کو قابو کرتے اب خود بھی غصے سے ابل رہے تھے، جبکہ رضوان تو ہکا بکا اور آمنہ بیگم بری طرح رو رہی تھیں۔ رضوان صاحب سنبھالیں اپنے بھتیجے کو، شاید یہ جانتا نہیں کہ ہم قبائلی لوگ ہیں جو عزت کے معاملے میں خاندان کے خاندان کاٹ ڈالتے ہیں۔ اب تو میں یہاں آپ کا سمدھی بن کر بات کر رہا ہوں، مجھے سردار بننے پر مجبور مت کریں، ایسا نہ ہو بات ہاتھ سے نکل جائے اور آپ اکلوتے وارث کو کھو دیں۔ منگنی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، نکاح دونوں بچوں کا آپ سب کی موجودگی میں خوشی سے صدیقی صاحب نے خود کروایا تھا۔ اب وہ میرے یحییٰ کی بیوی ہے، میرے گھر کی عزت۔ اب تو ایک پل بھی میں اسے اس گھر میں ایسے حیوانوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی عزت اس کے باپ کے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہ ہو، جہاں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں کی طرح بے سہارا، بے یار و مددگار، دوسروں کی ہمدردی ان کے رحم و کرم پر پڑی ہو۔ ابھی اور اسی وقت فیصلہ نہیں رضوان صاحب، میں اور کسی کو نہیں جانتا۔ فریال کو ہم ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل شاہ اب جو بولے تو ان کے لہجے کا روب اور دبدبہ ایسا تھا جیسے وہ جرگے میں بیٹھے اپنے آخری فیصلے سے سب کو آگاہ کر رہے ہوں۔ یحییٰ تو گہرے سانس لیتا موسیٰ کو ایک ٹک بس دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ موسیٰ بھی اب اس نازک صورتحال سے گھبرا گیا تھا۔ یحییٰ کی طاقت اس کے مقام کا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ یحییٰ کے زبردست گھونسے سے ہی اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا۔ ارے یہ اچھی گنڈا گردی ہے آپ لوگوں کی، میرے بچے کو اتنا برا مارا کہ اس کا خون نہیں رک رہا۔ میرے والد نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کروایا، جبکہ ہم میں سے کوئی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ ارے رضوان بولو نا، تم کیوں منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہو؟ بولو اسے کہ ابھی اور اسی وقت فریال کو طلاق دے اور جان چھوڑ دے ہماری۔ نہیں دینی ہمیں رخصتی۔ برہان صاحب اب ماتھے پر تیوریاں لیے بولے، انہیں اپنے بچے کی تکلیف تڑپا گئی تھی۔ فریال، جب یحییٰ ان کی بات کو اپنی آخری حد پر ضبط کی ایسے دھاڑا کہ اس کی گونج پورے صدیقی ہاؤس میں گونجنے لگی۔ فریال اس کی ایک پکار پر بنا سر پر دوپٹہ لیے ننگے پیر ایسے بھاگ کر آئی تھی جیسے کوئی بچہ، لاڈلا بچہ اپنی ماں کی پکار پر بھاگا آتا ہے۔ یحییٰ ہاتھ پھیلائے پوری امید سے کھڑا تھا کہ اس کی محبت اس کا ہاتھ ابھی تھام لے گی۔ فریال بھاگ کر یحییٰ کی طرف اس کے اتنے قریب آتی اچانک قدم روک گئی، جب رضوان صاحب کی جھکی نگاہوں نے اس کی طرف اچانک دیکھا۔ گہرے سانس لیتی وہ کبھی باپ کو تو کبھی سامنے کھڑے ہاتھ پھیلائے یحییٰ کو دیکھ رہی تھی۔ باپ اور محبت کے بیچ امتحان بنی کھڑی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی جب رضوان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ اب موسیٰ اور برہان مسکرائے، انہیں یقین تھا رضوان اسے کھینچ کر کمرے میں لے جائے گا، کیونکہ وہ خود اس نکاح کے خلاف تھا اور یحییٰ کو نہیں بلکہ موسیٰ کو داماد کے روپ میں پسند کرتا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بچی کی نصیب کی دعائیں کرتے رو رہی تھیں۔ فریال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کو دیکھا، پھر یحییٰ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کھو دینے کا خوف صاف صاف نظر آ رہا تھا،
तभी रिजवान आगे बढ़े और याहिया के हाथ में फरियाल का हाथ दे गए। हर कोई उनके इस इकदाम पर बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। याहिया, मैंने अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले की, जाओ इसे ले जाओ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं तुम दोनों को अलग करके अल्लाह को नाराज करते गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ऊपर है, मैं कैसे तुम दो मोहब्बत करने वालों को अलग करवा सकता हूँ? ऐसे तो बाबा जान की रूह भी बेचैन रहेगी। रिजवान आज साफ दिल से कहते सबको हैरान कर गए थे। फरियाल रोती बाप के सीने से आ लगी। तभी याहिया, जिसने रिवायती अंदाज में स्याह सूट पर शॉल ऑर्डर की थी, जल्दी से उतारते फरियाल के वजूद पर डालता उसे रिजवान से अलग किया। रिजवान प्यार से उसके सर पे हाथ रख के मुस्कुराए। आमना भी हंसती तो कभी रोती। उससे मिली जब याहिया उसे अपने मजबूत बाहों में लिए आगे बढ़ गया। जाने से पहले एक आखिरी निगाह उसने पलटकर अपने बाबा और माँ को मुस्कुराते हुए देखा। फिर याहिया को देखती मुस्कुराकर उसके साथ आगे बढ़ गई। और वहीं दूर खड़े मूसा, बुरहान, मुसरत और फरीहा ये देखते शर्मिंदगी से सर झुका गए और वहां से चले गए। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।